خداوند کے زندہ کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اوور ٹو یو پاسٹر جی۔ بسم ربنا سیدنا رب العالمین رب ذوالجلال رب العزت خاتم الانبیاء فخر کبریا جناب یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ خدا ان کا شکر بجا لاتے ہیں اس کی ہر اس برکت کے لیے جس کے طفیل ہم روئے زمین پر زندہ ہے۔ اس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم نام بنام اکٹھا ہو اور اس کی جے جیکار کرتے ہوئے اس کی برکات کو پاتے ہوئے اس کا شکر بجا لائیں۔ کی ساری پرستش کے لیے پرستاروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی عطایت کے مطابق اپنے رب کے نام کی بڑھوتی کی، مہما گائی۔ شکر گزار ہوں سسٹر مہرین کا جو آج خدا ان کے تخت کو سجائے ہوئے نظامت احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے اس کے نام کی تعظیم میں جھکی، اور شکر گزار ہوں پاسٹر سرور کا جنہوں نے میرے لیے اور کلام کے لیے دعا خیر کی۔ اسے پیشتر کے ہم کلام کو سنیں۔ میں آپ سب کے سامنے ایک گواہی رکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے برادر سیم نے دعا کی۔ پاسٹر عمران ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کو ایک ٹیومر تھا جو ان کے سر میں تھا، دماغ میں، جس کی وجہ سے وہ کافی عرصے سے پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہوا۔ جب ان کو یہ ڈائیگنوز ہوا تو ڈاکٹروں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کا شاید آپریشن ہو، آپ سروائیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے پاسٹر لطیف جان کے ساتھ اور مجھے یہ گزارش کی کہ ہم سب مل کر خدا ان کے سامنے جھکیں اور ان کی صحت کی بحالی کے لیے دعا کریں۔ روزانہ دعا کرتے رہے اور خداوند نے آخر کار ان دعاؤں کا جواب کل دیا۔ جب وہ کل ہاسپٹل میں گئے، کیونکہ وہ شعاؤں کے ذریعے اپنے علاج و معالجے میں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جڑے تھے، تو کل ڈاکٹر نے ان کو یہ کہا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کا جو ٹیومر ہے وہ نہ بڑھے گا بلکہ ہم یعنی شعاؤں کے ذریعے اس کو ختم کر دیں گے۔ اگر نہ بھی ہو سکا تو آج کل بہت ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو ہم اگر آپ کا آپریشن بھی کریں تو اس میں کوئی اتنی بڑی دقت نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے کا سارا جلال خداوند کو ہے، ہماری جماعت کو ہے، کیونکہ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے رہے اور خداوند نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا۔ اور یہ بہت بڑی خدا کی رحمت ہے کہ آج میں آپ سب کے سامنے ان کے بہاف آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہم جب جب دل سے اسے پکارتے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں ہمارے ایمان کے مطابق اس بات کا صلہ دیتا ہے جو ہم اس سے چاہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ برین ٹیومر ہو اور وہ اس طرح ہو جائے، کیونکہ جب ان کو لے جایا گیا تھا چیک اپ کے لیے تو ڈاکٹر نے بالکل ہی بے امیدی بتائی تھی کہ کوئی چانس نہیں ہے۔ تو یہ سب دعاؤں کا نتیجہ ہے اور خداوند نے اس کا جواب دیا ہے۔ چلیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی عطایت کے مطابق برکت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب سے عرض کرتے ہیں۔ آج کا کلام انتہائی سادہ، آپ نے بے شمار اس کلام کو سنا ہوگا، کیونکہ آج کا کلام میں بہت عرصہ دراز سے کوشش کر رہا تھا کہ
آپ سے اس کلام کو شیئر کروں، سیکھوں کہ خدا نوجوانوں کو کیوں ترجیح دیتا ہے کہ نوجوان اس کے پاس آئیں۔ کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اپنے خالق کو یاد کرتا ہے۔ بزرگی میں تو ہم سب اس کے پاس آتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جوان ہی خداوند کے پاس آتے ہیں، خداوند ان کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنے لیے، اپنے جلال کے لیے اس کو خرچ کرتا ہے۔ آج ہم انہی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نوجوان جن کو خداوند بہت ہی عزیز رکھتا ہے، کہ وہ نوجوان اپنی جوانی میں اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اس کی قدر کریں، اور رب بھی ان کی اسی طرح ہی قدر کرتا ہے۔ پوری بائبل میں خدا اپنے الہی مقاصد میں نوجوانوں کو بلاتا ہے، با اختیار بناتا ہے، عرش سے فرش تک اور فرش سے عرش تک لے جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کی تلاش کرتا ہے، راستی سے ان کی زندگی کو سیر کرتا ہے، اور ان کو کتاب مقدس میں امر کر دیتا ہے کہ ہم ان سے، ان کی برکات سے سیکھیں اور ان کو ایک نمونہ جانتے ہوئے اپنی زندگی کو انہی کی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا کلام رسول اعظم پالوس رسول کا اپنے فرزند تموتیس کے نام پہلا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لیا گیا ہے۔ حسب روایت میں پاسٹر جی سے گزارش کروں گا کہ پاسٹر جی آپ پڑھنے میں میری رہنمائی کیجئے، تو جو خدا ہمیں دیتا جائے گا ہم اس کلام کو آگے لے جاتے جائیں گے۔ ہم پڑھیں گے خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے پہلا تموتیس، فرسٹ ٹیموتھی چیپٹر 4 اینڈ ورس 12۔ فرسٹ تیموتھی چیپٹر 4، پہلا تموتیس 4 باب اور اس کی 12 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ کلام کے پڑھے اور سن جب برکت ہو، آمین۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر، خدا آپ کو برکت دے۔ رسول اعظم تموتیس کو اپنا فرزند مانتا ہے، کیونکہ وہ شروع ہی سے اس گھرانے کے ساتھ، جو تموتیس کا گھرانہ ہے، اس کی نانی سے لے کر تموتیس تک سب کو جانتا ہے، اور تموتیس بھی اس کے ساتھ اسی طرح ہی عقیدت کا رشتہ رکھتا ہے کہ جو پالوس نے اس کو کام سونپا، اس نے جانفشانی کے ساتھ اس کو نبھانے کی کوشش کی۔ آج حق تعالیٰ بھی ہمیں بہت سارے کام سونپتا ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ اس کو نبھا دیں۔ پہلی بات کیا کرتے ہیں کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے۔ اکثر اوقات اپنے محلوں میں ہم دیکھتے ہیں نوجوان گل گپاڑے کرتے ہیں، اور لوگ ان کی تحقیر کرتے ہیں کہ یہ کس خاندان سے ہے، ان کو کیا کچھ اچھی تربیت
نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے یہ ایسی حرکات کر رہے ہیں کہ دوسروں کو ان حرکات کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایسی حرکات کریں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ ہماری جوانی پہ باتیں کریں گے، لان تان کریں گے۔ وہ اس بات کو یہاں پہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے۔ اگر آپ کے بچے کوئی نیک کام کو انجام دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ماں باپ نے ان بچوں کی بہت ہی احسن طریقے سے تربیت کی ہے، ایک نمونہ بنتے ہیں۔ اسی لیے رسول اعظم اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ تو اپنی جوانی میں ایمانداروں کے ساتھ بیٹھ، ان کی تربیت کر، کلام کے وسیلہ سے تیرا چال چلن اچھا ہونا چاہیے، اور تجھ میں محبت جو تجھ میں ہے وہ اپنی محبت سے دوسروں کو اپنے ساتھ سینچ لے۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ تجھ میں ایمان ہونا چاہیے، اتنا ایمان کہ اگر تو اپنی تعلیم کے ذریعے دوسروں کو کچھ بتانا چاہے یا ان کو سمجھانا چاہے تو یہ تیرا توکل ان میں ہو کہ وہ تیری بات سنیں گے اور سمجھیں گے۔ پھر وہ سب سے بڑی بات وہ کہتا ہے کہ پاکیزگی میں نمونہ بن، پاک صاف، کلام کتابیں، محبت میں، چال چلن میں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی رضا میں چلنا۔ یہ تمام خوبیاں نوجوانی میں اگر ہوں تو کیا لوگ تعریف نہ کریں گے؟ لوگ تعریف کریں گے، اور اس کی منظوری کہاں سے؟ رب سے۔ اس نوجوان کو وہ اپنے لیے چن لے گا۔ آج ہی ہم کچھ ایسے نوجوانوں کو دیکھیں گے جو اپنی جوانی میں اپنے رب کے ساتھ جڑے اور انہوں نے ایسی برکات کو پایا، جو برکات آج جب ہم کلام اللہ میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں یہ اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے کام کریں کہ ان کی طرح امر ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں یوسف کی طرح۔ یوسف 17 سال کا تھا جب وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب وہ 30 کی عمر کو پہنچا تو وہ ایک ایسا مرد کہلایا جو خدا کے تابع، خدا کے ساتھ جڑا ہوا، خدا کے ڈر و خوف میں اپنی زندگی کو گزارنے والا، اور سب سے بڑھ کر وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح جڑا کہ خدا نے اس کے ہر کام میں اس کو کیا کیا؟ اقبال مند کیا۔ وہ جہاں گیا باعث سے برکت اور باعث سے رحمت ہوا، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ وہ یہ تھی کہ کسی کو وہ گھمنڈ میں بات نہیں کرتا، کسی کو ایسے تکبر میں بات نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ خدا کی نظر میں حقیر جانا جائے، بلکہ جب جب
لوگوں نے اس کے ساتھ بات کی تو اس نے یہی کہا کہ خدا ہی سلامتی بخش جواب دے گا۔ میں پاسٹر جی سے گزارش کروں گا کہ پاسٹر جی پڑھیے گا پیدائش کی کتاب اس کا 39واں باب، اس کی 2 اور 3 آیت۔ جی پاسٹر 39 ہے۔ چیپٹر 39 اوکے ورس 2 and 3۔ اوکے جی، فرسٹ جینیسس چیپٹر 39 ورس 2 and 3۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ آمین۔ آمین 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 آمین۔ یہ کلام کب پورا ہوتا ہے؟ یہ کلام متی کی انجیل میں اس وقت پورا ہوتا ہے جہاں پہ جناب یسوع یہ کہتے ہیں کہ تمہارے نیک چال چلن کی وجہ سے لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تعریف کریں۔ اگر آپ کا چال چلن نیک، اس میں محبت، اس میں پاکیزگی ہے، تو خداوند آپ کو برکات سے برکات دیتا جائے گا، اور آپ خداوند کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں نیک بنیں گے، نمونہ بن جائیں گے۔ اور جب اسی بات کو آگے لے جاتے ہیں، اور جب فرعون خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کو کوئی نہیں جان سکتا، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ جب سردار نان پرز اس کو یاد آتا ہے کہ جیل میں ایک عبرانی لڑکے کے ساتھ تھا، تو اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے مجھے جو خواب بتایا تھا کہ تو بحال ہو جائے گا اور پھر فرعون کے ساتھ جڑ جائے گا، اور تو اس کے ساتھ بیٹھے گا اور میں کا پیالہ اس کو دیا کرے گا۔ تو اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں، اور جب اس کو لے جایا جاتا ہے جیل سے باہر، فرعون اس کو خواب بتاتا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنے آپ کی نہیں بلکہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اور وہ فرعون کو جواب دیتا ہے کہ خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ کیا یہ کم ہے کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا اور اپنے رب کی تعریف کی، جس نے اسے بحالی بخشی؟ وہ جہاں بھی گیا اور فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح یابی کا راز ہی اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا تھا۔ اگر ہم دوسرے زاویے سے اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ اپنی اس قوم کو، جو وعدے کی قوم تھی، اس کو اس آفت سے بچائے جو کہ کال کی شکل میں آنے والا تھا۔ تو اس کو اس نے اپنے لوگوں کے لیے آگے لانے میں اس منصوبے کو پائے تکمیل تک لے گیا کہ یوسف کو وہاں سے نکالے
مصریوں کے ساتھ جوڑ دے اور اس کی وفاداری کے ساتھ ان برکات کو جو اس نے ابراہم کی نسل کو دینے کے لیے رکھی تھی ان کو مہیا کرے، کہ وہ کال سے بچتے ہوئے زندگی کو پالیں، اس زندگی کو جو خدا نے ان کے لیے رکھی تھی۔ اگر میں اس کی دوسری مثل آپ کے سامنے رکھوں تو مجھے سب سے بڑی مثل خدا کے اس برگزیدہ من پسند شخص یعنی داؤد کی آتی۔ وہ داؤد جو ایک بھیڑوں کو چرانے والا ہے، وہ داؤد جو ایک عام سا بچہ ہے جس کو بھائی ترجیح نہیں دیتے اور اس کو بھیڑوں کی نگہبانی کے لیے چھوڑ دیتے کہ وہ اپنے گھرانے کی بھیڑوں کو چرائے۔ جب خدا کی نافرمانی سول نے کی اور خدا کی روح اس سے جدا ہو گئی تو خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ اٹھ اور یسی کے بیٹے کو خداوند کے جلال کے لیے مسح کر کے وہ میری قوم کا پیشوا ٹھہرے۔ اور جب یسی خدا کے حکم کے مطابق سیموئیل، معذرت سے کہوں گا، سیموئیل یسی کے گھر میں گیا اور اس کے بیٹے کو اس نے دیکھا جو بلند قد، سرخ رنگ، تو اس نے یہ جانا کہ خدا نے اس شخص کو اپنے تخت کے لیے چنا، لیکن خدا نے اسے ناپسند کیا کیونکہ خداوند نہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے بلکہ دل کو جانتا ہے، دل کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ این اسی طرح جیسے پترس سے اس سے پوچھا کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو پترس نے یسوع کو جواب دیا، ہاں خداوند، میں تو تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر سے یسوع نے اس سے پوچھا، اے پترس، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ جب یسوع نے تیسری بار پھر سے اس سے کہا کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو اس کو یاد آیا کہ میں تو چند ایام پہلے اسی رب کے بیٹے کا انکار کر چکا ہوں کہ میں اس کو نہیں جانتا، اور آج میں کس منہ سے اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ دلگیر آواز سے جناب یسوع سے وہ کہتا ہے، اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ لیکن خداوند اس کے دل کی اس حالت زار کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، جا میری بھیڑوں کو چرا۔ اور ایسا ہی یہاں پہ ہو رہا ہے، خداوند نے اس لڑکے کی، اس آدمی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھا۔ پھر اس نے یسی سے پوچھا کہ کیا تیرے یہی بیٹے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، سب سے چھوٹا
जो मेरा बेटा है वो भेड़ें चुरवाने के लिए क्या है। सैमुअल ने उससे कहा कि उसको बुला। पास्टर जी पढ़िएगा पहला सैमुअल उसका 16वां बाब उसकी 12वीं आयत। सिस्टर उषा, अगर आप निकाल सकते हैं तो प्लीज आप भी पढ़ें। कोई भी पढ़ सकता है। हवाला रिपीट कर दें पास्टर साहब एक बार। पहला सैमुअल 16 बाब, पहला 16 सैमुअल बाब 16 उसकी बाब 12वीं आयत। 12वीं आयत। खुदावन की जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदावन ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। क्या उसकी खूबी है जी यहाँ पे? वो भी सुर्ख रंग है, खूबसूरत है, और सबसे बढ़कर वो हसीन है। और खुदावन ने सैमुअल से कहा, जिसको मैंने चुना है कि वो मेरी कौम का पेशवा हो, मेरी कौम का बादशाह हो, मेरी असल नस्ल हो, जिससे मैं अपना बेटा इस दुनिया में उतारूंगा, उसको उसने चुना। एक नौजवान। और जब खुदा ने अपना दिल उसके साथ जोड़ दिया और खुदा की रूह साउल से जुदा हो गई, उसको एक बुरी रूह सताने लगी क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की। हम भी जब जब अपने रब की नाफरमानी करते हैं, जब जब उसके साथ दगा करते हैं, उसके हुक्मों को नहीं मानते, तो हमें भी ऐसी ही परेशानियां, ऐसी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आगे चलते यीशु के शागिर्दों की तरफ, जिनको चुना उसने सब के सब नौजवान, ताकतवर, मछेरे। आप सब जानते हैं मछेरे कितने ताकतवर होते हैं, कितनी कितनी बड़ी मछलियों के गौल को अपने जाल में खींच लेते हैं। और ऐसा ही जनाब यीशु ने अपने शागिर्दों को चुनाव में चुना ताकि उस बिशारती काम को उन तक ले जाएं जो काम उसने अपने लिए, अपने जलाल के लिए चुना। अगर मैं देखूं तो एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो जुआन नहीं। अगर हम अपनी नस्ल को, जो हमारी नस्ल है, जब आगाज में ही हम उनको एक अच्छी तरबियत देते हैं, हम उनको अच्छे रखाव में रखते हैं, तो क्या होता है मेरे अजीजों? वो अच्छी तालीम को लेकर दूसरों के लिए नमूना बनते हैं। क्योंकि जब आपके घर की बुनियाद, जब आप घर को बनाते हैं, ऐसे ही मजबूत रखते हैं कि मी या तूफान में कुछ परेशानी ना उठानी पड़े, मुश्किलात ना आए। ऐसे ही जब हम अपने बच्चों की परवरिश को ऐसा तरीके से करते हैं तो वो आगे चलकर डामाडोली के शिकार नहीं होते, बल्कि जुआनी में अपने रब के साथ जुड़ जाते हैं और उन बरकत को हासिल करते हैं जो वो चाहते। ऐसे ही जनाब यीशु ने भी उन बच्चों की तरबियत को ऐसा तरीके के लिए
اس کی تعلیمات کے اوپر آنے کے لیے ان کو اپنے پاس سے نہ روکا، بلکہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ اگر ہم اپنی عام رواجی زندگی میں کہتے ہیں کہ بچہ بادشاہ ہے، بچہ نادان ہے، نہ سمجھ، لیکن جب ہم بچوں کی تربیت کو احسن طریقے سے کرتے ہیں، یسوع کے ساتھ، اس کی تعلیمات کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی تربیت جو ہے، جو آپ اس کو کرتے ہیں، انہی باتوں کو لے کر وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر میں جو میرا پسندیدہ شخص ہے اس کی جوانی کی طرف غور سے دیکھوں تو مجھے پالوس کی زندگی کے اوپر رشک آتا ہے۔ جب کلام اللہ میں لکھا ہے کہ وہ جوان مرد، ایسا مرد جو یسوع کی تعلیمات کے اوپر چلتے ہیں، ان کو مارتا ہے، اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہے، اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جب اسٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ جو اس کو سنسار کر رہے تھے ان کے کپڑوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پہ لکھا گیا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کہ ایک نوجوان جو اس کے پاس بیٹھا ہے وہ سول ہے، اور جب خدا نے اسے چنا تو کیا ہوا؟ وہ اس کے ساتھ جڑ گیا، اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا بلکہ اس کے کلام کو ان تک لے گیا جو غیر اقوام کہلاتی، تبدیلی لے کے آیا۔ اور جب اس نے ان کاموں کو جو خدا نے اسے سونپے تھے تو میرے عزیزو امر ہو گیا۔ آج بھی جناب یسوع باہیں پھیلائے ہوئے اپنے روح کو آپ کو دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ صرف کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا میرے عزیزو؟ ہوگا یہ کہ آپ کے جوان رویا دیکھیں گے، آپ کے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ یہ جناب یسوع کی تعلیمات، کیونکہ خدا کا فرمان یہ ہے کہ تو اگر گرے گا تو میں تجھے کھڑا کر دوں گا، کیونکہ جوان گرتے ہیں، گر کر کھڑے ہوتے، اور خدا کیا کرتا ہے؟ ان کو عقابوں کی مانند اثر نو جواں کرتا ہے، ان کو طاقت دیتا ہے کہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے، ان مشکلوں کو جو دنیا ان کو دینا چاہتی ہے، اپنی حکمت سے، دنائی سے اس کا سامنا کریں۔ میرے عزیزو، ایسے ہی دنیا کی مشکلات کا سامنا کیا خدا کے بندہ دانیل نے۔
خدا کا روح اس پہ تھا. خدا نے اس کو چن لیا تھا اور وہ دارا بادشاہ کی نظر میں ایسا عزیز ٹھہرا کہ سلطنت تو دارا کرتا تھا لیکن چلاتا کون تھا؟ دانیل. حکمت دنائی کا پیکر تھا کیونکہ وہ خدا کے ڈر اور خوف میں اپنی زندگی گزارتا تھا. جب ان کو شاہی خوراک دینی چاہی تو اس نے صاف منع کیا کہ میں ساگ پات ہی کھاؤں. اس کے چہرے کی چمک خدا کی طرف سے اس کو ایک حسین تحفہ تھا. کیا یہ کم تھا میرے عزیزوں کہ وہ شیروں کی ماند میں ڈالا گیا اور خدا نے اپنے بندہ کے لیے شیروں کے منہ سی دیے. اور جب صبح سویرے بادشاہ شیروں کے اس ماند کے پاس جاتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ یقیناً تیرے رب نے ان شیروں کے منہ سی دیے ہوگے. یقیناً وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرا توکل ہے کہ تیرے رب نے تجھے بچایا ہوگا. اور آگے سے آواز آتی ہے بادشاہ سلامت رہے میرے رب نے مجھے بچایا. تو وہاں پہ کیا کہا بادشاہ نے؟ دانیل کا خدا مبارک ہو. میرے عزیزو یہ ہے ہمارا رب. جب جب ہم اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے. وہ گیت ہے نا جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں. میرے عزیزو اس میں کوئی دو رائے نہیں. خدا نوجوانوں کو پسند کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان عمر کے لوگوں کو بھی وہ چن لیتا ہے جب ہم اپنا دل اس کے سامنے رکھتے ہیں. جب ہم اپنا جی اس سے لگاتے ہیں تو وہ ہمیں چنتے ہوئے ایسی برکات سے نوازتا ہے جن برکات کو ہم اس سے پانا چاہتے ہیں. ایک تنبیہ بخش میرے عزیزو آیت میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ آیت ہے وائز میری ایک بہت ہی پسندیدہ آیت ہے. وائز کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت ہے. وائز کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت. جی سر. اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں. آمین. آمین آمین آمین. اسی آیت کو دیکھتے ہوئے کسی شخص نے یہ مقولہ بنایا ہے اب کیا پچھتا ہے جب چڑیاں چگے کھیت. میرے عزیزو ہمیں اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرنا چاہیے. بوڑھے ہو کر تو سب ہی کرتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے کام نہیں ہے. آپ اس طرح ہو جائیں گے کہ اس وقت ہم
پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں گے کہ میں نے اس وقت کیوں نہیں اپنے رب کو پکارا۔ اسی لیے وائز ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے، ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد رکھیں۔ جب آپ کے اوپر برے دن آتے ہیں اس وقت تو یاد کرتے ہیں کہ اے خدا میری مشکل کو آسان کر، میری پریشانی کو مٹا دے۔ تو اس سے یہی اچھا ہے کہ ہم پہلے سے ہی اس کو پکار لیں، اس کے ہو جائیں، تاکہ ہمیں یہ کہنے کی زحمت ہی نہ ہو کہ مجھ پہ برے دن آ گئے۔ میرے عزیزو، ہمیں آج ایک فیصلہ کرنا ہے، آج ایک سبق پڑھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا۔ جب ہم کھلے دل سے، سچے دل سے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو لاتے ہیں تو یقیناً وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنے میں قادر مطلق ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ معاف کرنے والا عظیم الشان بادشاہ جناب یسوع ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تیرے گناہ کرمزی ہوں تو اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی کو یسوع کے ساتھ جڑتے ہوئے جواں ہونا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اثرینو عقابوں کی مانند جواں کر دوں گا۔ آپ سب کو یہ بخوبی علم ہے کہ عقاب 2 دفعہ جواں ہوتا ہے، تو کیا ہمیں اس نے افضل نہیں بنایا؟ اس نے تو عقابوں سے بڑھ کر ہمیں اپنی شبیہ پہ بنایا۔ جڑیں اور برکت پائیں، کیونکہ یسوع باہیں پھیلائے آپ کا منتظر ہے۔ کب آپ اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اس سے جڑیں اور اپنی من پسند جو برکت اس سے چاہتے ہیں پالیں۔ اس لائن کے ساتھ الفت کا اقرار کریں، الفت کا اقرار کریں، نفرت سے پرہیز کریں، دیکھنے والا ہر کوئی سمجھے تو میرا اور میں تیرا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے اور توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ جڑتے ہوئے اپنی ہر اس برکت کو پائیں جس کی آرزو ہم اس سے رکھتے ہیں۔ آمین 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 ثم آمین۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ بہت ہی بابرکت کلام حسب معمول آپ نے شیئر کیا، جیسے آپ ہر بار کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کی ہر ضروریات زندگی کو اور ہر جائز دلی خواہشات کو اپنے الہی خزانوں سے پورا کرے۔ آمین۔ ہم کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا لیں گے۔ ہمارے ساتھ سسٹر نسرین جان موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گی